ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو ایسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان کے دور حکومت میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش ہیں سو تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ وہی سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور فائدہ نہیں دیتا، اور انہیں یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسا برا سودا کیا انہوں نے، کاش وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے ہاں کا بدلہ بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا اسے بھلا نہیں دیتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوالات کرو جیسے موسیٰ سے پہلے کیے گئے تھے، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں،
محض حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ پس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی اپنی آرزویں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں یقیناً جو کوئی اپنا رخ اللہ کے سپرد کر دے اور نیکی کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحکم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہل لوگ بھی انہی کسی بات کہتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ان لوگوں کو زیبا نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ یعنی اس کی توجہ ہے، یقیناً اللہ وسیع یعنی رحمت والا اور علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا یعنی بلا نمونہ بنانے والا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جن لوگوں کو علم نہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اور یہودی اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے ٹھیک طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمائش میں ڈالا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور کہا ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کفر کرے میں اسے بھی تھوڑا دنیا کا فائدہ دوں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں ڈھکیل دوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو،
اور ہمیں ہمارے طریقے یعنی عبادت کے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں منتخب کیا اور یقیناً آخرت میں وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار بن جا، تو اس نے کہا میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک ایسی امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں یہودی یا عیسائی بن جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں، جو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑ لیں تو وہ ضد میں ہیں۔ پس اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اور وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کے پاس سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔